وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، براہ راست یہ چلیں گے۔ اسی وقت نعرہ لگا تھا یہ شہر کراچی بھٹو کا، اب یہ شہر کراچی بھٹو کا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا۔ اور یہ پورا میں نے اس دن بات بھی کی تھی نا، استحکام ہم لائے، بڑی استحکام پہ بھی باتیں ہوئی، بہت کرٹیسزم، اچھی بات ہے، کرٹیسزم سنتے ہیں، لیکن جی ہاں ہم استحکام لائے۔ ہم وہ پارٹی ہیں جو اپنی جگہ پہ کھڑی رہی ہے، باقی ساری پارٹیاں بہت ہی احترام کے ساتھ۔ متحدہ قومی موومنٹ ایک میچور پارٹی ہے، لیکن آپ نے پچھلے دنوں میں کچھ میچورٹی کا میرے خیال میں مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ ہم ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ بھائی الیکشن لڑ لو، بائیکاٹ نہیں کرو، آپ کی اپنی ڈیسیجن تھی۔ اچھا، کئی لوگوں نے کہا یہ جعلی مینڈیٹ فلانا ڈمکانا، آپ کی طرف سے بھی کچھ آئی تقاریر، چلے ٹھیک ہے بھائی، ابھی تو آپ نے بائیکاٹ کیا، جعلی مینڈیٹ کا ہمیں کیوں دے رہے ہو یار؟ 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا اس شہر میں، مجھے پتا ہے غلط ہوا اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن آپ نے تو پھر انہی کا ساتھ دیا، مناسب نہیں تھا، میرا یہ خیال ہے۔ میں سینسس پہ ہی بات کروں گا، بہت باتیں ہوئی ہیں ادھر، وہ بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ساری ویکنیسز کا الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں۔ آپ نے ایک میچور پارٹی ہے، آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ اس کو پولیٹیکلی حاصل کریں، انسٹیڈ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کسی اور طریقے سے ہمیں خود سے مل جائے گی۔ پہلے شاید یہ ہوا کرتا تھا، اب یہ نہیں ہوگا۔ پچھلے 5 سال کا ذکر میں تھوڑا سا کر دوں، جیسے میں نے بھی تھوڑا بتایا بھی، بہت ہمارے اوپر سب سے بڑا عذاب تو عمران خان تھا جو آیا، اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہتا رہا ہوں، جب وہ تھا ادھر بیٹھا ہوا، اس کے منہ پہ بھی کہا ہے، اور میرے پاس رائٹنگ میں موجود ہیں خطوط جو میں نے لکھے ہیں، اس کو کبھی کسی دن دکھا دوں گا آپ کو۔ میں نے اسے کہا ہے کہ جو آپ یہ فساد آپ نے قائم کیا ہوا ہے نا، اس کو ختم کریں، اس لیے کہ آئی ہیو سین تھرو یو۔ یہ خطوں میں لکھا ہے، میں نے بہت پہلے پہچان لیا تھا، میں نے تو پہلی ملاقات میں پہچان لیا تھا، اس لیے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے، اور مجھے حیرت تھی، میں نہیں بتا سکتا، میرے خیال مناسب نہیں ہوگا وہ بات بتانا کہ کیا بات ہوئی تھی ادھر۔ عمران اسماعیل صاحب موجود تھے، وہ شاید بتا دیں، اب وہ اس ملاقات میں موجود تھے، اگر انہیں یاد نہیں آ رہا تو جب ہم وہ جہاز سے اتر کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تھے، میرے خیال ہے مجھے ان سے ملے ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے جو باتیں کرنی شروع کی، میں نے کہا یا اللہ اگلے 5 سال کیسے گزریں گے مجھے نہیں پتا۔ جس شخص کو اپنے لوگوں کی، ایک ایسے بندے کے سامنے جو کہ اس کا مخالف ہے، جس سے وہ پہلی بار مل رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے بارے میں جو بات کر رہا ہے میرے سامنے، تو یہ کیا چیز ہے، کیسے اس کے لوگ۔ خیر، فلڈز آئے، کووڈ آیا، خاص طور پہ پچھلے سال کے فلڈز میں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب اگست میں بارش ہوئی، بہت تیز بارش ہوئی، ہم نکلے، ہر جگہ پہ پانی نظر آیا، اور میں literally given up hope, I've lost hope کہ یہ پانی نکلے گا کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور میری پوری کابینہ، ہمارے سارے ایم پیز، ایون اپوزیشن کی سائڈ، میں سب کو کہوں گا، ان لوگوں نے جس طریقے سے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان تھا، جو آزمائش تھی، اس کا مقابلہ کیا۔ ایک منسٹر جو ڈیوٹیز دی گئی تھیں وہ اپنی جگہوں پہ موجود تھا، ہمارے ایم پیز موجود تھے، میں جیسے کہہ رہا ہوں متحدہ قومی موومنٹ، ایون پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، جی ڈی اے نے، سب نے لوگوں کی خدمت کی، اور ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض تھا، اور مشکل آسان ہوئی۔ اور اس پہ ہم نے، جب پرائم منسٹر ادھر آئے تھے سپٹمبر میں، اور انہوں نے پانی دیکھا، بلکہ اکتوبر تک بھی بہت پانی تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی چیف منسٹر صاحب، آپ یہ ربی والی فصل تو نہیں کر سکیں گے، یہ گندم تو ہوگی نہیں، یہ کیا ہوگا ہمارا؟ تو میں نے انہیں کہا تھا پرائم منسٹر صاحب آپ یقین رکھیں، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نہ صرف گندم کی فصل کریں بٹ ریکارڈ فصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ہم نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پہ
جو ادھر اس پہ بھی کرٹیسزم ہوا تھا, ویٹ کی جو جواب دے دیا گیا تھا, ویٹ کی ریزرو پرائس 4,000 روپے من کی, اور اس لیے کی کہ ہمارا جو ہاری تھا اس کے اتنا نقصان ہو گیا تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ زمین بنانے کے دوبارہ. جب تک اس کو کوئی پروفٹ نظر نہیں آئے گا وہ اتنی آگے نہیں جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مدد کی, ایک ریکارڈ کراپ بیٹھے ہیں فوڈ منسٹر, پتہ نہیں چلیں گے اٹھ کے, ریکارڈ ہماری فصل ہوئی گندم کی. اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ فلڈز, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سب نے مدد کی, لیکن جو ریلیف پہنچایا تھا, اور یہ میں کل گیا تھا پرائم منسٹر کے پاس, اور پرائم منسٹر کو اس لیے کہ کچھ باتیں تھی اور اس کی بھی میں ذکر کروں گا فیڈرل پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے, پرائم منسٹر کو بتایا تھا کہ جو ریلیف دی گئی تھی 80% ریلیف حکومت سندھ نے دی تھی, باقی سب ملا کے فیڈرل گورنمنٹ, فورن ڈونرز, آرم فورسز نے مدد کی, وہ 20% تھی. 80% ریلیف سندھ حکومت نے دی اس سیلاب کے دوران, اس لیے کہ سارا ریکارڈ ہے, سب چیز موجود ہے. اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم شکر گزار بھی ہیں, اور پورے پاکستان میں کیا گیا تھا کہ جو فلڈ کے افیکٹیز تھے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کام آئیں, ان کا نام کام آیا, ان کا آصف زرداری صاحب کا بنایا ہوا پروگرام کام آیا کہ ہم کوئکلی کیش ٹرانسفر کر سکیں ان لوگوں کو فلڈز کے دوران. فلڈز ابھی چل رہے تھے سپٹمبر اکتوبر, ہم نے جو تباہی دیکھی, سب جو بھی گیا ہوگا سب نے دیکھی ہوگی, سب روڈ تباہ. سردار شاہ صاحب آج ہیں, کل سردار شاہ صاحب نے ہے کہ نہیں آج بیٹھے نا, مائی کمپلیمنٹس ٹو یو, میڈ اے گریٹ اسپیچ یسٹرڈے. میں نے آپ کی بھی پوری تقریر سنی تھی, پوری تقریر سنی تھی اور بڑی غور سے سنی تھی. قریب اسکول ہمارے ڈیمیج ہے, کل میں پرائم منسٹر سے بات کر کے آیا ہوں, میں وہ ذکر کروں گا اس کا. روڈز کی تباہی, بیٹھے ہیں ہمارے ورکس اینڈ سروسز کے منسٹر, وہ دیکھ رہے ہوں گے. اریگیشن نیٹ ورک جام خان تھے, اجازت لے کے گئے, لیکن سب نے تندہی سے کام کیا, اور ہم نے اسی وقت پروجیکٹس بنانے شروع کیے. ورلڈ بینک سے بات کی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی. ہمیں پتہ تھا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا, جس طریقے کا نقصان ہوا ہے اس کو ہم پورا نہیں کر سکیں گے, لوگوں کی امیدیں ہیں. پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا, آپ لوگوں نے جن لوگوں کے گھر تباہ ہیں ان کی مدد کرنی ہے, ان کے گھر دوبارہ بنانے میں ان کی مدد کرنی ہے. اور وہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا جس میں مفتی صاحب 20 لاکھ یا 21 لاکھ, وہ ایک راؤنڈ آف کر دیتے ہیں نمبر, آپ کی تقریر سنی تھی میں نے, وہ 21 لاکھ کے قریب ہیں جو ٹوٹل گھر بن رہے ہیں پارشلی یا فلی ڈیمیج. اب ایگزیکٹ نمبر کہیں وہ بھی بتا دوں گا, اس لیے کوئی سارا ریکارڈ ہے, سارا ڈیٹا ہے, لیکن اس 21 لاکھ کے قریب گھر جس کا ٹوٹل کاسٹ تقریباً 660 ارب روپے ہے, 1.5 بلین ڈالرز کا, وہ 220 کے حساب سے لگایا تھا ہم نے. اور ہم نے ورلڈ بینک کو راضی کیا کہ اس پروگرام کے لیے, کہ دنیا میں کہیں بھی اس لیول کا پروگرام کبھی نہیں ہوا, $500 ملین وہ دے, اور اس کے بارے میں باقی بھی بتاؤں گا کیسے ہم اس کی فنڈنگ کرنے جا رہے ہیں, وہ بنانا, اریگیشن نیٹ ورک, روڈ نیٹ ورک, اس کی اسکیمز بنانا. اور 4 مہینے میں, پھر جنوری میں ہم جنیوا گئے, اس سے پہلے یعنی اگست سپٹمبر میں کام شروع کیا, اس سے پہلے ہم وہ اسکیمز ورلڈ بینک کے بورڈ سے اپروو کرا لی. میں آپ کو ذرا کمپیریزن کے لیے بتاتا ہوں, ٹوٹل 1.9 بلین ڈالرز, ویسے تو 2.3 ارب ڈالر, لیکن جو فلڈ ریلیٹڈ ہے وہ 1.9 بلین ڈالرز کی اسکیمز تھیں. اور تھوڑا کمپیریزن بتاتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے IMF سے, وہ فیسلٹی 1.2 بلین ڈالرز کی ہے. حکومت سندھ نے, اور یہ سب میں پوری بیوروکریسی, چیف سیکرٹری, چیئرمین PND, فائنانس ڈپارٹمنٹ, لائن ڈپارٹمنٹ, سارے ان کا کام, سارے منسٹرز کا کام. میرا خیال ہے کہ جو چیف منسٹر ہاؤس کا ایک کمرہ ہے اس میں ہر ہفتے ہم ایک میٹنگ کرتے تھے ورلڈ بینک کے ساتھ, اور تبھی یہ پاسبل ہوا کہ ہم نے 2.3 ارب کے ٹوٹل فیسلٹی ہم نے اپروو کرائی ریکارڈ ٹائم میں. اور اس کل ابھی پرسوں بھی 2 دن پہلے آئی تھی ورلڈ بینک کی ایک اور میٹنگ کی تھی, میں نے منسٹرز کو اس دن تکلیف نہیں دی تھی اس لیے کہ بجٹ میں مصروف تھے, اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی جو
پوری طریقہ کار ہے اور جس تیزی سے آپ نے کام کیا، جس طریقے ایفیشینٹلی آپ نے کام کیا، اب ورلڈ بینک میں ہم اپنے باقی ملکوں کو بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے. تو آپ چاہے نا کوئی مانے یا نہ مانے، یہ پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کا نام ہم نے روشن کیا ہے. میں اگلے سال کے بجٹ کے تھوڑے سے نمبرز بتا دیتا ہوں، اینڈ دین آئی ول کم ٹو سم اسپیسیفکس. یہ ایسے ہی آپ سب کو پتہ ہے 2.24 ٹریلین کی بجٹ ہے، جس میں 1.353 ملین کے ہمارے فیڈرل ایسٹیمیٹس ہیں ریسیٹس کے، اور 469 بلین کے ہمارے ٹوٹل 1.82 بلین کی 1.82 ٹریلین کے ریسیٹس ہیں. اور ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم نے پیچ کیا 700 ارب روپے پہ. اور میں یہ بتاؤں گا ہم یہ کیسے اچیو کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کریں گے. پچھلے 5 سال میں آپ کو بتا دوں، ہم سے حساب لیا جاتا ہے. محمد صاحب اٹھ کے چلے گئے، وہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا، پتہ نہیں وہ کل کھڈڑو ٹاؤن کے بارے میں پریشان تھے پرسوں. بھائی کون جیتا ہے وہ؟ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے؟ ہاں تو یہ تو پریشان ہو رہے تھے کہ 3 والا جو ہے کہہ رہے پر رزلٹ اناؤنس. وہ بھائی 9 ووٹ تھے، 9 کے 9 ووٹ جی ڈی اے کو پڑے. اس پریشانی کی بات ہے، بہت پریشان تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیسہ ونجے کے تھے تو بدایا تو صحیح، یہ بدھائن لائے ہوئے یہاں اتنے آئے کون پان سائیں. ہمیں پچھلے 5 سالوں میں 3.8 ٹریلین روپے 3.8 ٹریلین فیڈرل گورنمنٹ سے ملے. 1.17 ٹریلین ہماری اپنی ریسیٹس تھیں. ٹوٹل تقریباً 5 ٹریلین کے قریب ہم نے پیسے ہمیں ملے ہیں پچھلے 5 سال میں. ہر سال کی ڈیٹا ہے. اور اس میں جو ایکسپینڈیچر ہوا ہے، سب سے بڑا ایکسپینڈیچر آپ سب کو پتا ہے ہمارا سیلریز کے اوپر ہوتا ہے. 5 ٹریلین میں سے 2.6 ٹریلین صرف سیلریز، جس میں امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینسز اور امپلائمنٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہیں، وہ خرچ ہوئے ہیں. وہ ایئر وائز بھی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اچھا، ہمارا جو کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوا ہے، جس میں جو میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں ان کا ذکر کر لیتا ہوں. ہمارا شاہ صاحب آپ یاد کر رہے تھے، میں آگے میں لابی میں بیٹھا تھا، میں نے کہا شاہ صاحب بار بار یاد کر رہے ہیں، میں چہرہ دکھا دوں تو میں تقریر سن رہا ہوں. آپ ادھر بیٹھتے تھے لابی بیٹھ کے، ادھر بھی سکون ہے. وہ میں بول رہا تھا تو سکون نہیں تھا. اچھا جی، اس میں جو بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر 442 بلین ہم لوکل گورنمنٹ کے نان ڈیولپمنٹ سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ خرچ کر چکے ہیں. ایجوکیشن میں 909 ارب روپے، اس میں سیلریز وغیرہ شامل، آپ یہ کوئی کاؤنٹ کرے گا یہ تو یہ 5 ٹریلین سے بڑھ گئے. یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے. 909 ارب روپے ہمارے ایجوکیشن پہ 5 سال میں خرچ ہوئے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹ، فار ایگزامپل ہم نے گرانٹس جو یونیورسٹیز کو ہیں جو بالکل چھوڑ دی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے، ہم نے 5 سال میں تقریباً 50 ارب 48.9 بلین کی گرانٹس ہیں وہ دی ہیں. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ فار امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہے